السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ جیسے بھی ہو بہت اچھے ہوں گے۔ تو آج کی یہ کہانی ہمارے ساتھ جنہوں نے شیئر کی ہے اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اس نے اپنے دوستوں کی یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ دوستوں میں ایک کا نام احمد ہے اور دوسرے کا نام کلدیپ ہے، جو کہ مسلم نہیں ہے۔ تو کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسی ہی ہارر مسٹیریس کہانی سننا پسند ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینل کو۔ تو آج کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی ڈڈیال کشمیر والی سائٹ کی کہانی ہے۔ یہ تقریباً 2014 کا واقعہ ہے اور اب اس کو تقریباً 10 سے 11 سال ہو چکے ہیں۔ میرا جو دوست تھا احمد، اس نے حال ہی میں ایک نیا بائک خریدا تھا اور اس وقت میرے کزن کی شادی بھی تھی، تو میں اس شادی پر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے جو دو دوست تھے احمد اور کلدیپ، انہوں نے کہا کہ ہم شادی پر جائیں گے اور میں اپنا نیا موٹر سائیکل بھی وہاں پر لے جاؤں گا تاکہ شادی بھی اٹینڈ ہو جائے اور ساتھ میں میرا موٹر سائیکل بھی رننگ کر لیں۔ تو خیر وہ دونوں شادی پر چلے گئے۔ انہوں نے شادی اٹینڈ کی، مہندی اٹینڈ کی، بارات پر گئے اور انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا۔ اس وقت تقریباً رات کے 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ تو احمد نے کہا کہ یار صبح کام پر بھی جانا ہے، پہلے ہی 2-3 چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ واپس اپنی گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں نے گھر سے بائک نکالی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو لوگ ڈڈیال کے آس پاس رہتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں کے راستے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہاں پر بہت ساری چڑھائیاں ہیں اور وہاں پر کافی زیادہ مشکل موڑ آتے ہیں۔ تو راستے پر جاتے جاتے اچانک ان کی موٹر سائیکل جو ہے وہ پنچر ہو گئی۔ تو وہ دونوں حیران ہو گئے کہ یار بائک اس طرح اچانک کیسے پنچر ہو سکتی ہے، یہ تو نئی بائک ہے۔ تو خیر ان دونوں نے کہا کہ چلو یار آگے پیچھے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پنچر والا مل جائے۔ تو کلدیپ نے اچانک موٹر سائیکل کے پیچھے ایک آدمی کو دیکھا جو کالے سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے جلدی سے احمد کو کہا، لیکن جب احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو کلدیپ نے کہا کہ یار یہاں پر آدمی کھڑا تھا، اچھا خاصا لمبا قد تھا اس کا، وہ اچانک جھاڑیوں سے نکل گیا اور پلک چپکتے ہی واپس غائب ہو گیا۔ تو احمد نے کہا کہ یار رات کے 11 بجے ہیں، ہو سکتا ہے تو ڈر گیا ہو یا یہ تمہارا وہم ہو۔ تو کلدیپ نے بھی زیادہ بحث نہیں کی، اس نے بھی کہا کہ یار ہو سکتا ہے میں ڈر گیا ہوں یا یہ میرا وہم ہو۔ وہ دونوں آگے چلنے لگے۔ تو راستے میں احمد کی جو بائک ہے وہ اچانک سے وزنی ہو گئی۔ احمد موٹر سائیکل کو گھسیٹ رہا تھا، تو اس کو ایسا لگا کہ یار شاید کوئی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے یا کسی نے موٹر سائیکل کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے۔ تو اس نے اچانک کلدیپ کی طرف ایسے دیکھا کہ یار تو نے موٹر سائیکل کو پکڑی ہے۔ تو کلدیپ کہنے لگا کہ یار میں تمہارے ساتھ ہی چل رہا ہوں، میں نے کیسے موٹر سائیکل کو پکڑ لیا۔ تو اس نے موٹر سائیکل کو تھوڑا آگے کی طرف جھٹکا دیا تو موٹر سائیکل واپس سے ہلکی ہو گئی۔ تو اس نے سوچا کہ یار شاید مجھے بھی وہم ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ہمیں ایک دکان نظر آئی جس کے دروازے وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن اس سے ایک آدمی باہر نکلا اور ہماری طرف دیکھا اور بولا، اے آدم ذات تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو ہم نے یہ سن کر بہت عجیب سا محسوس کیا کہ یار یہ ہمیں آدم ذات کیوں بول رہا ہے، یہ تو یہاں کی بولی بھی نہیں ہے۔ تو خیر ہم نے اس کو اگنور کیا اور ہم نے اس کو بتایا کہ ہمارا موٹر سائیکل جو ہے وہ پنچر ہو گیا ہے، یہاں پر کوئی پنچر لگانے والا مل جائے گا یا نہیں۔ تو اس نے ایک راستے کی طرف اشارہ کیا جو جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اگر تمہیں راستے میں کوئی پنچر والا نہ بھی ملے تو تمہیں کو اسٹے کرنے کے لیے کوئی جگہ ضرور مل جائے گی۔ اس انسان کی عجیب سی باری آواز تھی اور وہ اپنے پلک چپک ہی نہیں رہا تھا۔ تو خیر ہم ڈرے تو ضرور، لیکن میرے فرنٹ پاکٹ پر آیت الکرسی تھی اور میں درود شریف بھی اپنے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ کلدیپ بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے جو اس کو آتا تھا وہ پڑھ رہا تھا۔ تو خیر ہم اسی راستے پر چلے گئے اور جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ اور پھر جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ہمیں ایک قبرستان نظر آیا۔ ہم قبرستان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے کہ یار قبرستان یہاں پر ہے تو آبادی بھی ضرور ہوگی۔ ہم جب تھوڑا سا آگے گئے تو ایک میدان تھا۔ جب ہم نے اس میدان کا نظارہ دیکھا تو ہم بہت گھبرا گئے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور وہ پتہ نہیں کیسی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو ہمیں بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو خیر ہم تھوڑا سا آگے گئے تو میرے پاؤں کے ساتھ ایک چیز ٹکرائی جس نے آواز کی ٹک کی طرح، تو ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔
تو ہم بہت گھبرا گئے اور ہم نے موٹر سائیکل کو پکڑ کر آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم بہت آگے تک چلے گئے تو پیچھے سے ایک آواز آئی، اگر تم لوگ پیچھے نہ دیکھتے تو ہو سکتا تھا کہ تمہارا نقصان نہ ہوتا۔ تم لوگوں نے پیچھے دیکھا لیکن اب تم لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی وہ آواز آئی تو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے ہی ہم نے پیچھے دیکھا تو ایک بہت ہی لمبی سی چیز تھی جس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے آگ کے شعلے ہوں، اور اس کے بہت بڑے بڑے ناخن تھے، اور اس کے پاؤں الٹے تھے یا سیدھے تھے یہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو خیر اس نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا اور ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ہم وہاں پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ صبح کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں اٹھایا۔ جب ہم اٹھ گئے تو ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر ناخن کے نشان نہ ہو۔ خیر وہاں پر کوئی اسپتال وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے ہمیں گاؤں کے ایک حکیم کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے ہمیں مرہم پٹی کی اور ہم نے ان کو کوئی بھی بات نہیں بتائی۔ تو اس نے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ رات کو یہاں پر کیا کرنے آئے تھے؟ تو ہم نے ان سے اور کوئی بھی بات، صرف ہم نے یہ کہا کہ ہم رات کو یہاں پر شادی پر آئے تھے اور رات کو 12 بجے واپس جا رہے تھے، اور اس نے بھی اگلی کوئی بات نہیں پوچھی اور کہا کہ کیا آپ لوگ پاگل تھے؟ آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا رات کو یہاں سے گزرنے کا؟ شکر کرو کہ انہوں نے تمہاری جان چھوڑ دی۔ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ انہیں کیسے پتا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کن چیزوں نے؟ تو اس نے کہا کہ جنات نے اور جس نے تم پر رات کو حملہ کیا تھا۔ تو ہم لوگ بالکل ہی حیران ہو گئے کہ یار اسے کیسے پتا، ہم نے تو ان کو کوئی بھی بات نہیں بتائی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ ہم پر رات کو حملہ ہوا ہے اور ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ ایک ہانٹڈ علاقہ ہے، یہاں پر رات کے وقت ہمارے بچے گھر سے نہیں نکلتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر رات کے ٹائم پھر رہے تھے۔ تو ہم نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر ڈڈیال پر ایک شادی پر آئے تھے اور رات کو لیٹ ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہم رات کو نکل گئے اور راستے میں ہماری موٹر سائیکل پنچر ہو گئی۔ پھر ہمیں ایک آدمی ملا، اس نے ہمیں اس راستے کا بتایا کہ آگے آپ کو گاؤں بھی مل جائے گا اور آپ کو پنچر والا بھی مل جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جس نے تم کو یہ راستہ بتایا ہے وہ بھی انسان نہیں تھا، اور جس نے تم پر حملہ کیا ہے وہ بھی انسان نہیں تھا، لیکن اب وہ تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ حکیم ہمیں ایک امام صاحب کے پاس لے گئے جو بہت مشہور تھا اور اکثر دم وغیرہ کے لیے گھر سے باہر ہی ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس نے کہا کہ شکر کرو کہ آج میں یہاں پر ہوں۔ تو اس نے پانی پر دم کیا اور ہمیں پلایا تاکہ جو ہمارا خوف ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، اور ایک تعویذ وغیرہ بھی دے دی۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ شاید تمہارے ساتھ کوئی درود شریف وغیرہ تھی جس کی وجہ سے تم لوگ بچ گئے ہو، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رات کے وقت کوئی یہاں سے گزرے اور صبح تک وہ لوگ اسے زندہ چھوڑ دیں۔ تو اس واقعے سے متاثر ہو کر میرا جو دوست کلدیپ تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوستو تو یہ تھی ایک کہانی جو ہمارے ساتھ ایک بھائی نے شیئر کی تھی اپنی دوستوں کی، جس کو میں نے اپنی زبانی سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہارر سٹوری ہے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر سے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بیسٹ سٹوری سیلیکٹ کر کے اس پہ نریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔